معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیہ عالم، اور جسے بقول سید حسن برنی نے اس طرح لکھا ہے۔ میں نے ابو بکر بن زکریا الرازی کی اس کتاب کا جو علم الہی کے متعلق ہے مطالعہ کیا۔ اس میں اس نے معنی کی کتابوں کی طرف رہنمائی کی ہے، بالخصوص اس کتاب کی طرف جس کا نام سفر الاسرار ہے۔ مجھے اس کتاب کے نام سے ایسی فریفتگی ہوئی جیسے اور لوگوں کو کیمیا کے متعلق سونے چاندی کی فریفتگی ہوتی ہے۔ میری نو عمری بلکہ حقیقت کی پردہ پوشی نے دل میں اس کتاب کی طلب کی کمال خواہش پیدا کی کہ کسی شہر یا ملک میں جہاں اپنا شناسہ ہو اسے تلاش کیا جائے۔ میں 40 برس سے کچھ زیادہ اسی تپش کی بےتابیوں میں رہا، یہاں تک کہ جندے ہمدان سے ایک شخص آیا جس نے فضل ابن سہلان کے ذریعے سے کچھ کتابیں پائی تھیں، اور اسے معلوم ہوا تھا کہ مجھے ان کا بہت اشتیاق تھا۔ شخص مذکور نے ان کتابوں کو مجھ سے ملاقات حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا۔ اس کے پاس ایک مجموعہ تھا جس میں معنی کی حسب ذیل کتابیں تھیں: فرقماتیہ، سفر الجوابرہ، کنز الاحیاء، ضیاء الیقین، تاسیس، انجیل اور شابورکان، اور معنی کے چند دوسرے رسالے تھے، اور میری مطلوبہ کتاب سفر الاسرار بھی ان میں شامل تھی۔ مجھے اس قدر خوشی ہوئی جیسے پیاسے کو شربت کو دیکھنے سے ہوتی ہے، لیکن اخیر میں ایسا ملال ہوا جیسے ناگوار چیز کھانے سے ناگوار ڈکار آتی ہے۔ میں نے خدا کو اپنے قول میں سچا پایا کہ جس کو خدا روشنی نہیں دیتا اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اس کتاب میں سے لغو اور بیہودہ باتوں کو با اختصار ایک جگہ پر جمع کر دیا تاکہ جو شخص میری طرح گرفتار مصیبت ہو اسے پڑھ کر جلد شفا حاصل کر لے، جیسا کہ میرا حال ہوا۔ البیرونی نے اپنے عہد کے تقریباً تمام متداول علوم میں کامل دسترس باہم پہو پہنچائی تھی۔ مبدد فیض سے اسے غیر معمولی حافظہ اور ایک خلاق ذہن ملا تھا۔ اس میں وقت نظر کے ساتھ وہ علمی نظر بھی تھی جو تجزیاتی اور استقرائی طرز استدلال کی جان ہوتی ہے۔ اس کا مطالعہ بھی گہرا اور وسیع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بہت جلد، جہاں تک کہ ریاضی، حیت، نجوم اور حکمت کا تعلق ہے، اپنے ہم عصر عالموں میں امتیاز حاصل کر لیا۔ اس کی مشہور کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، جس میں گزشتہ زمانوں کے علمی آثار وغیرہ سے بحث کی گئی ہے، اس کی کم عمری کے زمانے کی تصنیف ہے۔ اس کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے وہ مختلف علوم میں متعدد کتابیں لکھ چکا تھا، جن میں وہ خط و کتابت بھی موجود ہے جو البیرونی اور ابن سینا کے مابین ہوئی تھی، اور جسے اس نے ایک رسالے کی شکل میں مدون کر لیا تھا۔ ابن سینا ارسطو کا مقلد تھا۔ البیرونی نے شاگرد سے گزر کر طبیعیات سے متعلق خود ارسطو کے بعض مفروضات پر اعتراضات کیے تھے، جن سے اس کے تازہ کار فکر کی بلند پروازی پر روشنی پڑتی ہے۔ البیرونی کی ولادت آل عراق کے حکمران احمد بن محمد کے عہد سلطنت پہ ہوئی۔ اس کا گھرانہ کوئی امیر گھرانہ نہ تھا، اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی سربر آوردہ نہ تھا۔ اسے جو شہرت ملی وہ محض اس کے فضل و کمال کی بنا پر ملی۔ اس سے ہمیں مسلم معاشرے میں نظریہ مساوات کی کار فرمائی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم و فن کی دنیا میں کسی بھی مخصوص طبقہ کی میراث نہ تھی۔ ایک معمولی شخص پر بھی علم و فن کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور کوئی بھی خواہ امیر ہو یا غریب اپنے شوق اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس خرمن سے خوشہ چینی کر سکتا تھا۔ البیرونی کی زندگی کے حالات ہمیں تفصیل سے نہیں معلوم، اور نہ یہ معلوم ہے کہ آل عراق نے اس کی کس کس طرح پذیرائی اور قدردانی کی۔ بس ایک اس قصیدے سے جو اس نے سلطان غزنی کے کاتب ابو الفتح
بستی کی مداح میں لکھا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آل عراق کا اور خاص طور پر ابو نصر بن منصور علی بن عراق مولی امیر المومنین کا بہت زیادہ مرہون منت تھا۔ اسی قصیدے میں اس نے سلطان محمود کے احسانات کا بھی ذکر کیا ہے، اگرچہ سلطان محمود سے اس کے تعلقات پر کچھ مدلل اور کچھ مشتبہ قیاس آرائیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اکثر زمانہ نعمت کے سائے میں گزرا اور میرا رتبہ بلند رہا۔ آل عراق نے میری سرپرستی کی، خصوصاً منصور نے میری بنیادیں جمائیں۔ شمس المعالی قابوس بن دشمگیر میری صحبت کا متمنی رہتا تھا، اگرچہ میں اس کی سخت گیریوں سے متنفر تھا، اور آل مامون میں ایک علی تھا جو میرا غم خوار رہا۔ اس خاندان کے آخری فرما روا مامون نے مجھے خوشحال بنا دیا، مجھے شہرت دی اور مجھے سر بلند کیا۔ محمود نے مجھے کسی نعمت کے بخشنے میں کبھی کوئی دریغ روا نہ رکھا، مجھے کافی دیا اور میری سخت طلبی سے چشم پوشی کی، میری حماقتوں سے درگزر کیا، میری عزت افزائی کی، اور اس کے جاہ و مرتبت سے میرے دن پھر گئے۔ یہ لوگ نہ رہے تو میری دنیا تاریک ہو گئی، جس طرح پرندوں کے لیے گوشت کا ایک لوتھڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح اب میں غزنی میں علم کو بھلا دینے والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوں۔ میں نے حصول علم میں بڑی جد و جہد کی اور وقت کے اماموں سے آگے بڑھ گیا۔ میری قدر مشرق میں ہندوؤں سے پوچھو اور مغرب میں اس شخص سے جسے میری علمی کاوشوں کا اندازہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا اعتراف کریں گے۔ خوارزم میں آل عراق کی حکومت 995 عیسوی تک رہی، اور اس کے بعد البیرونی کے چند سال پریشان حالی میں گزرے۔ تفصیلات کا تو علم نہیں، لیکن آثار باقیہ میں رے میں اس کے کچھ عرصہ تک قیام کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ والی جرجان شمس المعالی قابوس بن دشمگیر کے دربار میں کیسے پہنچا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ قابوس کے ادبی فضائل اور علمی کمالات شعراء اور ادبار کے تذکروں اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن وہ ایک جابر اور سخت دل حکمران تھا، اور جیسا کہ اس نے مذکورہ بالا قصیدہ میں لکھا ہے، البیرونی کو اس سے کبھی کوئی تعلق خاطر نہیں پیدا ہوا، پھر بھی وہ وہاں کئی سال مقیم رہا۔ اس زمانے میں بھی علم و فن کی خدمت کی طرف سے وہ غافل نہ تھا۔ آثار باقیہ اس نے یہیں لکھی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ رسائل قلم بند کیے۔ جرجان سے وہ علی بن مامون کی دعوت پر اپنے وطن لوٹا، اور پھر سلطان محمود کی فتح خوارزم تک وہ وہیں رہا۔ علی بن مامون کی دوستی اور اس کے وزیر السہیلی خوارزمی کی ہنر پروری ابن سینا کو بھی بخارا سے خوارزم کھینچ لائی تھی۔ علی کے بعد اس نے اور مقالے لکھے، سنسکرت زبان میں مہارت حاصل کی، اور سنسکرت کی بعض کتابوں کے عربی ترجمے کیے، اور یہ سب کام اس نے ایسے حالات میں کیے کہ وہ اپنے احوال سے مطمئن نہ تھا۔ ادھر مغربی ہندوستان میں محمود کے حملوں سے ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اہل ہند کے دلوں میں حملہ آوروں اور ان کے ہم مذہبوں کے خلاف ماندانہ جذبات متلاطم تھے۔ ایک طرف فوج کشیاں ہیں، تلواریں سونتی جا رہی ہیں، نیزے تیز کیے جا رہے ہیں، اور ترکشوں میں تیر بھرے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک مسلمان عالم خاموشی کے ساتھ اس دھن میں ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ علمی رابطہ قائم کیا جائے، علمی دیانتداری کے ساتھ ان کے علوم کو سیکھا اور ان کی تہذیب کو سمجھا جائے، اور اپنے ہم مذہبوں اور تمدن و ثقافت کے طالب علموں اور عالموں کے لیے ایسی یادگار چھوڑ جائے جو دو ایسی قوموں کے مابین افہام و تفہیم کا وسیلہ بنے، جن کا عقائد و اعمال میں بعض بنیادی اختلافات کے باوجود ساتھ ساتھ رہنا مقدر بن چکا تھا۔ صد آفریں ہے ابو ریحان البیرونی کو
جس نے ایسے پرآشوب زمانے میں وہ کارنمایاں انجام دیا جس کی نظیر دنیا کی علمی تاریخ میں مشکل ہی سے ملے گی۔ 1030 میں سلطان محمود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمود کے بیٹوں محمد اور مسعود میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جس کے ختم ہونے میں کوئی 1 سال کا عرصہ لگا۔ سیاسی انتشار کے اس دور میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ البیرونی عزت نشین ہو کر کتاب الہند کی تصنیف میں مصروف رہا۔ مسعود کو اپنے بھائی پر فتح تو حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ اس سلطنت کو باقی رکھنے میں، جسے قائم کرنے میں محمود نے اپنی عمر عزیز اور ساری صلاحیتیں صرف کر دی تھیں، کامیاب نہ ہو سکا، اور آخر میں اس کے پاس بخیر ہندوستان کے اور کچھ نہ بچا۔ سیاسی اور فوجی اعتبار سے مسعود ایک ناکام حکمران تھا، لیکن علمی لحاظ سے اس کا مرتبہ بلند تھا۔ وہ علم نجوم کا شائق اور حقائق علمیہ کا دلدادہ تھا، ادیب تھا اور زبان عربی سے خوب واقف تھا۔ اسی کی خواہش پر البیرونی نے لوازم الحرکتین نامی کتاب لکھی، اور القانون المسعودی تو ایسی کتاب ہے جو شنجیم و حساب میں اپنی نظیر آپ ہے۔ مسعود کے بعد محمد کو بادشاہ بنایا گیا، لیکن جلد ہی مسعود کے بیٹے مودود نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا اور غزنی کے تخت پر مطمئن ہوا۔ مودود آخری بادشاہ تھا جس سے البیرونی کا سابقہ پڑا۔ اس نے مودود کے لیے جواہرات پر اپنا مشہور رسالہ الجواہرنی معرفت الجواہر قلم بند کیا اور بہترین محاسن کے موضوع پر الدستور لکھی اور اس کے نام سے معنون کی۔ البیرونی نے ایک دوست کی فرمائش پر ذکریہ الرازی کی کتابوں کی فہرست تیار کی تھی، تو اس وقت اس کی عمر 63 برس کی تھی۔ اپنے دوست کو اس نے جو خط لکھا تھا وہ 1038 میں لکھا تھا۔ اس سے پہلے غالباً 1035 میں اس کی گرتی ہوئی صحت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ سخت بیمار پڑا تھا۔ اس مکتوب میں اس نے اپنی اس علالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جب میری عمر 60 سے کچھ کم ہی تھی تو مہلک بیماریوں نے چاروں طرف سے آ دبا لیا۔ بعض ایک ہی وقت میں پیدا ہوئیں اور بعض یکے بعد دیگرے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے ہڈیوں کو پارا پارا، بدن کو چور چور، حرکت تک سے معذور اور حواس باختہ کر دیا۔ باوجود اس کے کہ بڑھاپے سے قوی معاف ہو چکے تھے، میں نے طبیعت کو درست کرنے کی کوشش کی۔ غالباً اسی بیماری میں یا صحت یابی کے فوراً بعد البیرونی نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس نے یہ کی تھی کہ ابھی وہ کئی برس زندہ رہے گا، لیکن اس سلسلے میں اس نے جو کچھ مذکورہ بالا مکتوب میں لکھا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود البیرونی کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ اب زندگی کی شام آ گئی ہے اور آفتاب زیست جلد ہی غروب ہو جائے گا۔ اسے اپنی زندگی کے رائگاں جانے کا افسوس نہ تھا کہ اس نے ایک مشغول علمی زندگی گزاری تھی۔ اسے شاید اس کا بھی غم نہ تھا کہ ساری عمر تجارت میں گزری اور اس کے کوئی اولاد نہ تھی کہ عصائے پیری بنتی، کیونکہ اس نے اپنی کتابوں کو، جنہیں اس نے آغاز عمر میں تصنیف کیا تھا، کبھی کمتر نہ جانا، اس لیے کہ وہ سب میرے فرزند تھے، اور اکثر لوگ اپنے کلام اور فرزند پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ البیرونی نے اپنے خواب کی تعبیر کے ذکر کے بعد لکھا تھا: بھائی ابو العباس مامون بادشاہ ہوا، جس کے دربار کی علمی آب و تاب قابل رشک تھی اور خوارزم شاہیوں کی علم دوستی کی روایت کو زندہ کیے ہوئے تھی، لیکن اس عہد میں وسط ایشیا کے سیاسی حالات نہایت ابتر تھے اور سلطان محمود کی بڑھتی ہوئی طاقت سبھی امراء و سلاطین کے سر پر ہمہ وقت تلوار بن کر لٹکتی رہتی تھی۔ آخر کار وہ وقت آ پہنچا جب خوارزم میں آل مامون کا ستارہ گردش میں آیا۔ محمود نے خوارزم پر لشکر کشی کی اور اسے فتح کر لیا۔ البیرونی ابو العباس کا معتمد علیہ اور سلطان خوارزم کا مشیر تھا۔ کیسا حسن اتفاق تھا کہ وہ محمود کے
جذبہ انتقام سے محفوظ رہا اور محمود کے ساتھ دیگر ایان و محاشیر خوارزم کے ہمراہ غزنی پہنچا۔ ابن سینا محمود کی فتح سے پہلے ہی خوارزم کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ اس طرح وہ علمی مجلس جو خوارزم کے دربار شاہی کی امتیازی خصوصیت تھی ہمیشہ کے لیے درہم برہم ہو گئی۔ دربار محمود سے البیرونی کی وابستگی سے متعلق طرح طرح کے واقعات مشہور اور کتابوں میں درج ہیں، یہاں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ اتنا ضرور کہا گیا کہ خوارزم میں جس قسم کا علمی ماحول تھا البیرونی کو اس طرح کا ماحول غزنی میں نہیں ملا۔ علم و حکمت سے جو شغف آل عراق اور آل مامون کو تھا، سلطان محمود پر اس طرح کے علمی شغف کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جیسا کہ اس زمانے کا چلن تھا کہ سلاطین و امراء اپنی بارگاہوں کو علماء و ادباء و شعراء سے مزین رکھتے تھے، محمود بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کے دربار میں اہل علم اور ارباب فن کا مجمع رہے، اور اس لحاظ سے کوئی اور دربار اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ پھر البیرونی علم نجوم کا ماہر تھا اور حکمرانوں کو اکثر اس فن کے ماہرین کی ضرورت رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ البیرونی نے اسی کو غنیمت جانا ہو اور اس مطمئن صورتحال کو سکون و سلامتی کے ساتھ اپنی علمی تشنگی کے بجھانے کا ذریعہ سمجھا ہو۔ خوارزم میں وہ کاروبار سلطنت میں بھی شریک رہتا تھا۔ اس سلطنت کی تباہی اور سیاسی حالات کی بے اعتباری سے غالباً وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ وہ آئندہ سیاست و حکومت سے دور ہی رہے گا، اس لیے غزنی پہنچنے کے بعد ہم اسے یکسر علمی تحقیقات میں منہمک پاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں آنے کے بعد جو اس وقت ہندوستان کا دروازہ تھا، اس کے دل میں ہندوستان اور اہل ہندوستان سے متعلق حقائق کی دریافت کا شدید شوق پیدا ہوا۔ غزنی میں بھی خود ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ممکن ہے کہ انہیں دیکھ کر اس کے دل میں ہندوؤں سے متعلق مستند معلومات باہم پہنچانے کا ولولہ پیدا ہوا۔ یہ بات بہرحال بعد از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ البیرونی کی سیاحت ہند محمود کی تحریک اور دلچسپی سے ہوئی ہو، برخلاف اس کے ہندوستان میں اپنی نقل و حرکت، قیام اور علوم ہند کی تحصیل کے سلسلے میں اس نے جن مشکلات کی طرف اشارے کیے ہیں، ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں محض اس کا شوق ہی راہبر تھا اور اس کی متجسس طبیعت ہی اس کی یار و مددگار تھی۔ ہندوؤں کے علوم سیکھنے اور ان کی کتابیں حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں حائل تھیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کتاب الہند میں لکھا، یہ ہے ظاہری حال ان کی کتابیں جمع کرنے کے حرص میں جہاں سے بھی ان کے ملنے کی امید ہو سکتی تھی، اور اس کے لیے بقدر امکان بے درے خرچ کرنے میں میرے زمانے میں دوسرا کوئی میرا مقابل نہیں تھا، اور ایسے لوگ بھی مل گئے تھے جو گمنام اور مخفی مقامات سے ان کا پتہ لگائیں۔ پھر بھی اندرونی موانع نے ہم کو اس میں عاجز رکھا، اور میرے سوا دوسرے کو بھی اس قسم کے موانع پیش آئیں گے، مگر یہ کہ اللہ اپنی مدد سے کسی کو ان حرکات پر قدرت دے جن سے میں محروم تھا، یعنی ایسا موقع مہیا کر دے کہ وہ بے روک ٹوک جہاں چاہے آ جا سکیں، اور امر و نہیں کے کرنے نہ کرنے میں بے بس تھا، اور ان کی راہیں مجھ پر بند تھی، اور جتنا بھی ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ہے۔ البیرونی اور محمود کے مزاج میں بڑا تفاوت تھا۔ پھر خواجہ احمد بن حسن میمندی بھی، جو محمود کا وزیر تھا، غالباً البیرونی سے خوش نہ تھا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہو، محمود کے زمانے میں دربار غزنی میں اسے وہ سازگار فضا میسر نہ تھی جس کا لطف وہ مامونیوں اور قابوس کے دربار میں اٹھا چکا تھا۔ پھر بھی یہ اس کا کمال اور اس کے علمی شوق کی انتہا ہے کہ کوئی 12-13 برس اس نے اہل ہند کے علوم کے سیکھنے اور ان کی تہذیب و ثقافت کے سمجھنے میں صرف کیے۔ اس عرصے میں وہ کئی بار ہندوستان آیا اور غزنی واپس گیا، کئی کتابیں آیا، اور میں نے ابو سعید کی بہت تعریف کی، لیکن جن اصولوں پر اس نے ان کو
قرار دیا تھا کہ وہ کرۂ ارض کو متحرک تسلیم کرتے ہیں۔ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ عقیدہ ایسی شبہ کی حالت میں ہے کہ اس کا حل کرنا نہایت دشوار اور اس کا رد کرنا نہایت مشکل ہے۔ مہندسین اور علماء حیت اس عقیدے کے رد میں بہت پریشان ہوں گے۔ اگر اہل یورپ حرکت زمینی سے متعلق البیرونی کے خیالات سے واقف ہوتے تو وہ شاید بطلیموس کے موقوف کو حرف آخر نہ تصور کرتے، اور کوپرنیکس سے بہت پہلے یہ ثابت ہو جاتا کہ آسمان نہیں بلکہ زمین متحرک ہے۔ ایک فلسفی کے طرز فکر پر غور و فکر کر کے اس نے اس مسئلے سے متعلق شک کا دروازہ کھول دیا تھا اور اس عقیدے کی بنیاد کھوکھلی کر دی تھی جس پر صدیوں سے ماہرین علم حیت کا ایمان تھا۔